بسم اللہ الرحمن الرحیم تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف ہم نے آیت نمبر 100 تک دیکھا تھا. الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پارہ 9 شروع کیا تھا. تو آج ہم پارہ 9 میں آگے بڑھتے ہوئے آیت نمبر 101 اور 102 پر کچھ باتیں کریں گے. جیسے کہ اب تک کئی قوموں کا ذکر آیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کئی قوموں کا ذکر کرتے ہیں، جس میں کہ ہم نے دیکھا قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہ السلام اجمعین کا ذکر آیا. اور ان تمام قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ اتنی تھی کہ انہوں نے واضح دلیلوں کو دیکھ کر بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول موجود ہونے کے باوجود ان کو جھٹلایا. یعنی ان ٹوٹل حق کا انکار کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، انکار کیا، بے حرمتی کی. بے حرمتی تو کیا، ان کی ناقدری کی، کیونکہ یہ تو معزز لوگ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان لوگوں نے ناقدری کی، جھٹلایا اور اپنا خود کا خسارہ کر لیا. تو ڈیٹیل میں ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 لیکچرز میں کہ کس طرح کس قوم کو اللہ نے کون سے گناہ کی سزا دی اور کتنی خطرناک ان کو سزائیں ملی. عذاب علیم کہا گیا ان کے اوپر جو آیا، اور رجز کہا گیا جو ان پر نازل کیا گیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں آگے اس آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قوموں کے حالات کے قصے سنانے کے بعد کیا بتاتے ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. یہ وہ بستیاں ہیں، یعنی یہ تمام جو پیچھے گزر چکے ہیں قومیں، ان کی یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم نے آپ کو سنائے ہیں. اے نبی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح کا کنورزیشن کر رہے ہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ فرماتے ہیں کہ جو قصے ہم نے یہ بستیوں کے آپ کو چند قصے سنائے ہیں، اور یقیناً ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تھے. یعنی کہ ہر قوم کے پاس پیغمبر آئے تھے، کیونکہ دوسرے سوروں میں بھی ہم نے دیکھا، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ ہود میں بھی اس بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. آیت 17 سورہ بنی اسرائیل. جیسے سورہ بنی اسرائیل کو ہی لے لیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت 17 میں فرماتے ہیں اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت 100 اور 101 میں کہ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض تہس نہس کر دی گئی، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے. انسان اپنے اوپر خود ظلم کیا کرتا ہے؟ جب حق واضح ہو جائے، سامنے آ جائے، ہر چیز واضح نظر آ جائے، اس کے باوجود حق سے منہ موڑ لیتا ہے. اللہ کی رضا کو، اللہ کے اطاعت کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے پیغمبر کو نظر انداز کرتا ہے، اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیا کی مشہور جو ہستیاں ہیں، چاہے وہ غلط راستے پر ہی کیوں نہ ہو، ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ گزر جاتا ہے. تو یہی وہ ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے، جس کا ذکر ان آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. اور وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ انہوں نے
حق کو جھٹلایا، آنکھوں کے سامنے پیغمبر کو دیکھا، ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود بھی ایمان لانے والے نہ تھے، جن چیزوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی تو ایسے نہیں ہیں وہ کہ جس کو پہلی بار انہوں نے جھٹلا چکے ہوں اس کو اب مان لے۔ تو یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیما کہتے ہیں، یہاں پر جو بی ہے نا، یہ سببیہ ہے۔ اس کا یعنی یہ معنی ہوتا ہے کہ ان کے پاس رسول جس چیز کو لے کر آئے وہ اسے ماننے والے نہیں تھے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ حق کو انہوں نے اسی وقت جھٹلا دیا جب پہلی مرتبہ ان کے پاس حق آیا، یعنی بات کو سنتے ہی رد کر دیا تھا انہوں نے، یعنی پکا ان کا کانشیسلی یہ ارادہ تھا کہ اس بات کو ہمیں ماننا نہیں ہے، اب اس کی پیروی ہمیں کرنی نہیں ہے۔ تو بعد میں وہ چاہے انہیں کتنی بھی مہلت دی جائے، کتنا بھی انہیں ٹیچ کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جب ایک قوم اس لیول پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نازل فرماتے ہیں اور اس قوم کے ساتھ بہت برا انجام ہوتا ہے۔ تو اسی میں ان کے پاس نشانیاں آنے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، ان کی آنکھیں الٹ کر رکھ دی، اور وہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی کہ اب ان کے اوپر حق یا کوئی کوئی نصیحت ان کے دلوں پر اثر کرنے والی نہ تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آیت 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے نہیں پایا ان کی اکثریت کو کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہوں۔ یہاں پر کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ عہد ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر روح انسانیت سے لیا۔ آدم علیہ السلام کی بات تمام آدم کے بچوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے، عہد الست، اس کی طرف یہاں بات ہو رہی ہے۔ تو یہ عہد اللہ نے پچھلے قوموں کے انسانوں سے بھی لیا، ہم سے بھی لیا، یعنی ہم روحوں کی شکل میں تھے، اسپرچول لائف میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اور اللہ کو ہی ہم مالک اور رب مانیں گے۔ اور ہر انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک اس دنیا میں پیدا کیا جائے گا، ان تمام انسانوں نے، ان تمام روحوں نے یہ عہد کو مانا تھا، اور اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ بے شک یا اللہ تو ہی ہمارا رب اور مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ تو اس عہد کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ان پچھلی بستیوں والوں نے، ان قوموں نے بھی یہ عہد کیا لیکن اس کو پورا نہ کیا، یعنی اکثر سابقہ امتوں کو عہد کو پورا کرنے کا پاس نہیں تھا، انہیں فکر ہی نہیں تھی کہ انہوں نے جو عہد کیا اس کو پورا کریں، اور بلا شبہ ان میں اکثر لوگوں کو ہم نے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے بدکار ہی پایا، گناہ گار ہی پایا، جبکہ انہوں نے یہ عہد کیا ہے۔ تو پھر وہ ان کا رویہ کیا ہو گیا دنیا میں؟ اللہ کے سوا انہوں نے یہ جو اقرار کیا اللہ سے اور جو عہد و پیمان کیا تھا اس کو تو بھول گئے، مگر خود ہی انہوں نے اللہ کے مخالف بنا لیے، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو، اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا، نہ صرف اتنا کیا بلکہ کسی دلیل کے بنا، کسی حجت اور یا کوئی عقل یا شریعت کی تائید کے بنا، عقل میں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی اور نہ شریعت نے انہیں اس چیز کی اجازت دی تھی کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبودان باطل کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ خود فطرت سلیم ہی اس کے خلاف ہے، یعنی ہر انسان فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے، وہ خود اگر سوچے اپنی فطرت کو نہ دبائے تو اسے خود یہ تمام باطلان معبود کیا نظر آئیں گے؟ اسٹوبیڈیٹی نظر آئے گی، ایک دم اسٹوبیڈیٹی نظر آئے گی، ایک دم سے ایسے لگے گا کہ کیسے بے وقوفی ہے یہ کہ ہم پتھر کی پوجا کریں جو خود سے نہ ہل سکتا ہے، جس کو کچھ دن پہلے کسی سن تراش نے کوٹ کوٹ کر مار مار کر ہتھوڑے سے اس کی آنکھ ناک بنائی ہو، اسی کی ہم پوجا کر رہے ہیں، یا پھر ہم کسی بندر کے آگے جھک جائیں، یا ہاتھی کو کچھ کر دیں، یا سانپ کے آگے جھک جائیں۔ انسان ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انسان جب اپنے فطرت کو بھلا کر شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگتا ہے تو خود اپنے آپ کو وہ ذلیل اور خوار کرتا ہے اس طرح۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی فطرت کو فالو کیے کہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا اور اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا اور کئی معبودان باطل کی پوجا شروع کر دی۔ یہی ان کا سب سے بڑا گناہ تھا، اور یہی ایک بات ہے جو اول سے آخر تک تمام انبیاء کرام نے بھی اسی سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر میں
صحیح مسلم کی ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کوٹ کرنا چاہوں گی۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں، دیکھیے، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ۔ میں نے اپنے تمام بندوں کو دین اسلام پر ہی پیدا کیا تھا، مگر شیطانوں نے ان کے پاس آ کر انہیں دین سے بہکا دیا اور ان کے لیے وہ چیزیں حرام قرار دی جو میں نے ان کے لیے حلال قرار دی تھی۔ یعنی شیطان آ کر حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال کر کے انہیں دکھا دیا، اور انہوں نے شیطانوں کی پیروی کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ اور صحیحین میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یا تو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر شیطان آ کر کسے بہکاتا ہے؟ والدین کو بہکاتا ہے، پھر وہ اپنے بچوں کو بے دین کر دیتے ہیں۔ تو ان دونوں احادیث اور اس آیت نمبر 102 کی روشنی میں جو ہمیں بہت محتاط رہنے کا مورل ملتا ہے، اور یہاں پر جو ہمیں خود کے لیے جو نصیحتیں ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ جب بھی ہمیں کوئی حق کی بات دکھے یا حق دکھے تو فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے، بالکل ہٹ دھرمی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دلوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی قوموں نے یہی غلطی کی، اپنے پچھلے قوموں کے حالات سے انہوں نے سبق نہیں پکڑا، جیسے قوم نوح کے حالات سے آنے والی قومیں، جیسے قوم شعیب ہے، قوم صالح ہے، انہوں نے کوئی سبق نہیں پکڑا، اپنی سی رو میں جیتے رہے اور حق کو ماننے سے انکار کیا۔ تو کتنا بھی پیئر پریشر ہو یا دنیاوی کتنا بھی بڑا نقصان ہو، حق کے معاملے میں کسی پریشر کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کی جو یہ ہماری زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں، اس کو ایز اے ٹیسٹ لے کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جب ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا امتحان ہے، یہ ہمارا ایگزامینیشن ہال ہے، جب ہم لینینٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ساری غفلتیں، یہ سارے گناہ اور یہ ساری ہٹ درمیاں ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ چیزوں کا ہمیں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، پچھلے لیسنز اور آج کے اس لیسن کے حوالے سے، کہ جو ہم اس زمین پہ آج بسائے گئے ہیں، جو ہم اس ملک میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جس بھی ملک میں آپ ہیں، اس کی ہسٹری اٹھا کر پڑھیں۔ کیا وہاں کے قوم تھے، کیا لوگ وہاں بسا کرتے تھے، کیا ڈائنیسٹی وہاں پر رہا کرتی تھی، کہاں ہیں آج وہ سب؟ کہاں گم ہو گئے وہ لوگ؟ اتنے بڑے بڑے امپائرز، اتنے بڑے بڑے حکمران، ڈائنیسٹیز، یہ سب کہاں گئے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ آج ہمیں یہاں پر بسایا گیا ہے، ہم یہاں پر بسے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں کوئی احساس ہے کہ جس زمین پر ہم آج بسائے گئے، جس پر کبھی اور کوئی دوسرے انسان بستے تھے اور وہ بھی دنیاوی کاموں میں مگن تھے، انہیں آخرت کی کوئی فکر نہ تھی، اور ان کی غفلتیں اور ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور آج جب ہم یہاں پر وارث بنائے گئے ہیں، اس زمین پر ہم بس رہے ہیں، گھر بنائے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ہم بھی اسی طرز پر جیے جا رہے ہیں، تو ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ تو ایک مومن کانشیس لائف گزارتا ہے، وہ پچھلے جو گزر چکے ان کی زندگیوں سے سبق اور عبرت حاصل کرتا ہے اور آخرت کے لیے جیتا ہے۔ وہی اندھا دھند زندگی جیسے عام لوگ گزارتے ہیں، اس طرح کی زندگی ایک مومن کی ہو نہیں سکتی۔ وہ بہت کانشیس ہوتا ہے، وہ کسی سے بات کرتا ہے تو بھی اپنی آخرت کو مد نظر رکھ کے، وہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کے ایفیکٹس کو بہت ڈیپلی سمجھتا ہے۔ وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی ڈیسیشن لیتا ہے مومن، تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ آج میں یہ ڈیسیشن لے رہا ہوں، یہ کام سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کے آگے جا کر کیا نقش قدم میں چھوڑ کر جاؤں گا، کیا نشان میں اس دنیا میں چھوڑ کر جاؤں گا۔ کوئی اگر میرے ان نشانوں کو فالو کرتا ہے تو مجھے کیا خبر میں عذاب ہوگا یا راحت ہوگی، کیا یہ صدقہ جاریہ کر رہا ہوں یا عذاب جاریہ کر رہا ہوں، یہ فکر اسے آتی ہے۔ اگر ہم میں سے مجھے یا اس آیتوں کو سننے والے کسی بھی بندے کے دل میں یہ خوف نہ ہو، کوئی بھی ڈیسیشن لینے سے پہلے، کوئی بھی کام میں انڈلج ہونے سے پہلے، کسی بھی سوسائٹی کا حصہ بننے سے پہلے،
یا کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ خوف نہ ہو کہ اس کے نشان میں چھوڑے جاؤں گا، اگر اس کو یا میں جو نیو ٹریڈیشن یا نیو ٹرینڈ میں ابھی لانچ کرنے جا رہا ہوں، اس کے اوپر اگر آنے والی نسل یا اور دنیا کے کونوں میں اور لوگ اس کو فالو کریں گے، اس کو اپنائیں گے، تو مجھے خبر میں اس کی وجہ سے عذاب ہوگا یا صدقہ جاریہ ہوگا۔ یہ اگر تھاٹ ہمارے دماغ میں نہیں آتا ہے تو ہمیں لٹرلی ہمیں اپنے ایمان کو ریوائیو کرنے کی، ری بوسٹ کرنے کی، ری سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مومن بندہ اپنی آخرت اور کسی بھی کام کے انجام رزلٹ سے غافل ہو کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تو کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ علم حاصل کریں، اپنے کاموں کو آرگنائز کریں اور اپنا ہر قدم آخرت کی فکر پہ بیسڈ ہو۔ اس ایجوکیشن کو حاصل کر کے، اس سکلز کو سیکھ کر ہمیں دنیا گزارنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ صرف قرآن کی تبلیغ یا قرآن کا پڑھنا پڑھانا، دین کی خدمت کرنا ہی ہے، یہ بہت افضل کام ہے۔ قرآن کا پڑھنا پڑھانا، دین کا علم کسی کو دے دینا، اونچی چوٹی کا یہ کام ہے، جس کے اجر اور ثواب تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا، بے حساب دے گا۔ لیکن اس کے نیچے کے جو لیول کے کام ہیں، آپ کے ڈے ٹو ڈے جو کام ہیں، کیونکہ یہ جو اونچی چوٹی کا کام ہے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے سالوں کی محنت، علم حاصل کرنا، پرفیکشن چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب دعائیں کریں، اللہ سے وہ ویسی زندگی مانگے، ویسے خدمات کے لیے اللہ ہمیں چن لے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اگر خدمت خلق کرتے ہیں یا ہم کوئی جاب ہی کرتے ہیں، کوئی ٹیچنگ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا حق ادا کریں۔ آپ ایک سائنس کے، میتھس کے، انگلش کے ٹیچر ہیں، تو جو سیلری، جو پے آپ لے رہے ہو، اس کو حلال کریں۔ کیسے کریں گے؟ جو نالج جس لیول کی بچوں کو دینی چاہیے وہ دیں، وہ محنت کریں، تبھی وہ ایک ایک پینی آپ کا حلال ہوگا۔ ورنہ وہاں پر بھی وہی بات ہوگی کہ دھوکہ، چوری، ناانصافی، اگر آپ پورا اپنا حق ادا نہیں کرتے۔ آپ ایک آفس میں کوئی کلرک ہو، کام کرتے ہو، اور آفس آورز میں آپ گپ شپ لگاتے ہو یا نیٹ پہ براؤزنگ کرتے ہو یا آفس کا نیٹ یوز کر کے اپنا پرسنل کام کرتے ہو، تو یہ خیانت ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈنڈی مارنا ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ عہد توڑنا ہے۔ تو اس سے ڈریں، اپنے اپنے لیولز پر، اپنے اپنے پروفیشن، اپنے اپنے سٹیٹس کو دماغ میں رکھ کر ان آیتوں کو پھر سے غور و فکر سے پڑھیں اور اپنے لیے مورلز نکالیں۔ تو انشاءاللہ یہ 2 آیتیں بیچ میں، یعنی اب تک جتنے بستیوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر قصہ سنایا، اس کے بعد یہ 2 آیتیں جامع اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پاز لے رہے کہ سوچو تم کہاں تک آئے ہو۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا بھی دیا گیا کہ یہ مکہ والے نہیں سنتے تو یہ لوگ اپنے سے نہیں ہیں، ان جیسے بہت سے ایسے گزر چکے ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کیا جائے، زمین کے صفحے ہستی سے وینش نہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو ایسے بھیانک عذاب نہیں آئیں گے جیسے قوم لوط اور قوم صالح پر آئے کہ ان کی پوری بستیاں، ان کی پوری نسل ختم کر دی گئی۔ لیکن یہ مکہ والے اور جتنے منافقین تھے، جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، دین اسلام کو پروگریس کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، ان سب کو اللہ نے عذاب سے دوچار کیا انڈیویجول لیولز پر، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑے بڑے عذاب کی بشارتیں ہیں۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے بھی اعمال کو اور اپنے بچوں کے اعمال کو بڑی باریکی سے غور کریں، قرآن اور سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے زندگیاں گزاریں، اور اللہ سے توفیق مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس کا یا شیطان کا حوالے نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے۔